یہی سوال میں آپ تینوں سے پوچھوں گی تاکہ ہم کوئکلی بحث کو آگے چلا سکیں. اس وقت کیا امیڈیٹلی خان صاحب کے لیے جو مشکل تھی جو پرسوں کے الیکشن سے کھڑی ہوئی تھی وہ امیڈیٹلی مشکل حل ہوئی ہے, تھوڑا ریلیف ملا ہے انہیں آج اعتماد کے اس ووٹ کے بعد؟ بالکل میرا خیال ہے خان صاحب کا اعتماد جو ہے بڑا ہوگا. جو پچھلے ایک ہفتے سے یا ایک ہفتے سے زیادہ کہیں جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کی انٹری ہوئی تھی یہاں پہ سینٹ کے الیکشن میں, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ایک اس کا ڈل قسم کا الیکشن تھا, تو آل آف سڈن ہمیں اس میں جان پڑتی لگی. اسلام آباد کی سیٹ جو ہے, باقی ملک کا الیکشن ایک طرف, لیکن اسلام آباد کی سیٹ پہ کیونکہ ایک طرف حفیظ شیخ صاحب تھے, دوسری طرف گیلانی صاحب تھے, دونوں نون اور زیادہ میرا خیال ہے ٹاورنگ کہ ایک یہ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں, پورے ملک کی نگاہیں تھیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پہ بات بھی کی تھی اپنے کسی ویلاگ میں کہ انہوں نے یہاں کیبنٹ میں باقاعدہ ڈسکشن کی تھی. انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب گیلانی صاحب آئے تھے کہ ان کا کیا کریں, تو اس پہ دو چار لوگ, اس میں شیخ رشید صاحب اسپیشلی, تو وہ آپ کو پتہ ہے باتوں کو بڑا انتہائی نان سیریس طریقے سے لیتے, اپنے آپ کو سب سے بڑا وہ بھی کہتے ہیں سیاسی جادوگر بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے اوپینین دی تھی, وہ یہی تھی, ان کو یہی کہا خان صاحب بالکل یہ آپ اس کو سیریس نہ لیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو جناب یہ گیلانی صاحب جو ہیں ان کو بالکل. تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ میری 60 سال کی آپ کو پتہ ہے جناب میرا تجربہ ہے, میں نے ایوب خان کے خلاف پہلا میں نے جلوس جب میں نے نکالا تھا, یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو کو آپ کو پتہ ہے اگلے بندے پہ روپ ڈالنے کے لیے. تو کیبنٹ پوری میں 60 بندوں کے سامنے انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا تھا میں لکھ کے دے رہا ہوں جناب کہ حفیظ شیخ صاحب بڑے مارجن سے جیتیں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, بلکہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے, ان کی پولیٹیکل وزڈم کو میں کہوں گا بہتر تھی, انہوں نے بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ ان کو آپ ان کو ہلکا نہ لیں گیلانی صاحب کو, یہ آپ کے لیے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے اسے اگری کیا تھا. لہٰذا آپ دیکھیں عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کے درمیان تھوڑا سا گیپ آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی باتیں کر کے شاید جو انہوں نے متاثر کیا ہوتا کہ میں کوئی بہت بڑا کچھ یہاں پہ سیاسی ایک ہوتا ہے طوطا فال نکالتے ہیں. مس کیلکولیشن ہوئی, یعنی شیخ صاحب کی مس کیلکولیشن تھی. یہ بڑے یہ ہمارے اس سے بڑی مس کیلکولیشن سے بڑی چیز ہے. ملک کے آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, 60 سال سے بقول آپ کے آپ نے سیاست کو آپ نے ہر دور گزارا ہے. آپ کے بقول طالب علم تھے تو آپ نے ایوب خان کے خلاف آپ نے جلوس نکال دیا تھا, اور اس پہ طوطا فال نکالنے میں آپ کو پتہ ہے بڑے ماہر ہیں, روزانہ پیشین گوئیں فرما رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ پیشین کوئی آپ کی آنی چاہیے تھی وہاں تو ٹھوس ہو گئے, آپ کی پیشین کوئی بڑی غلط نکلی ہے. خیر اب وہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا اس کو سیریس لیا تھا اس مقابلے کو, میچ کو. انہوں نے ایم این اے سے ملے, اپنے الائز سے ملے, انہوں نے روٹ ہوئے لوگوں کو ملایا, انہوں نے بلایا, ان سے بات کی, پرویز علیہ صاحب کو فون کیے, ملاقاتیں کی, جو بھی ہوا وٹ ایور. اس سے لگ رہا تھا کہ خان صاحب واز ڈیپلی انوالو. وہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے, پھر انہوں نے الیکشن کمیشن پہ وہاں پہ گئے, میڈیا کو استعمال کیا, انہوں نے ٹویٹر سوشل میڈیا پہ کمپین چلوائیں کہ یہی کہ جناب کے ووٹ بک رہے. سو عمران خان صاحب نے اس الیکشن کو میری جو اس میں رائے ہے انہوں نے بڑا سیریسلی الیکشن لڑا ہے. یہ حفیظ شیخ والا اور گیلانی صاحب والا جو تھا یہ بڑا اہم تھا ان کے لیے. لہٰذا ایک بہت بڑا جھٹکا تھا خان صاحب کے لیے کہ یار میرے رینکس میں, کیونکہ وہ تو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ جناب, کیونکہ ان کا خیال تھا میری اتنی ٹائٹ گرپ ہے, میں اتنا زیادہ یہاں کرزمیٹک ہوں, کون جرت کرے گا کہ میری اوپینین کے خلاف یا میری رائے کے خلاف یا میرے امیدوار کے خلاف جو ہے وہ آ کے ووٹ دے گا. ایک ریالٹی چیک مل گیا, ایک بڑا سخت ریالٹی چیک ملا ہے. ضرور ہے, میں لاسٹ بات کروں, لیکن جو میں نے آج ان کی تقریر سنی ہے تو لگ رہا تھا ان کا غصہ اینگر بڑا ہے. میری خواہش تھی کہ وہ تقریر وہ کرتے جو انہوں نے اگریسو ہوئے ہیں, وہ جو اس کے بعد ایک ہوتے اگریسو ہونا, ایک ہوتے تھوڑا سا ریونج, مطلب ریونج فل ہونا. مجھے لگا ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں یہ کھڑاک ذرا زیادہ ہوں گے. میری خواہش تھی کہ جو انہوں نے بنی گالا سے انہوں نے تقریر کی تھی جب وہ پرائم منسٹر بنے, بڑی انہوں نے خوبصورت تقریر کی تھی, پوری دنیا نے پورے ملک نے. آئی وش کے جو ہینگ اوور کا شکار ہوئے نا جب وہ قومی اسمبلی میں آئے اور ان کو حلف نہیں, آپ کو یاد ہوگا تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی, وہ اس کے ہینگ اوور کا شکار ہیں. کافی گلا ہے انہیں کہ مجھے بولنے نہیں دیتے, حالانکہ پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے. آگے بڑھنا ہوتا ہے, ایسے مقام بہت دفعہ آتے ہیں سیاسی طور پہ, آپ کو اس کو پھر مینج کر کے آگے چلنا ہوتا ہے. بڑی قدورتیں ورنہ اس طرح تو وقتی طور پر تو ریلیف ان کو ملا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے ایک کانسٹنٹ پریشر, مجھے یاد آ کہ پیر پگاڑا صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک دفعہ بوری میں سوراخ ہو جائے نا پھر دانے گرتے ہی رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی روز دانہ گرتے ہی رہتا ہے, پھر بوری کا سوراخ رفو کرتے رہیں, وہ آسانی سے ہوتے. سیاست بھی کوئی اسی طرح کی چیز ہے, ایک دفعہ آپ شیٹر ہو جائیں, پرسپشن آپ کی تھوڑی سی غلط ہو جائے, اگر کمزوری کا شائبہ بھی ہو جائے, کمزور ہونے کا شائبہ بھی ہو جائے تو پھر اس پہ اس پرسپشن کی بھی بڑی ایک جو ہے نا سیاسی طور پہ ایک پرائس ہوتی ہے. آگے میں باقیوں سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گی. بھٹی صاحب کوئکلی یہ بتائیے, خان صاحب جو ہے آج کے اس اعتماد کے ووٹ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی مضبوط ہوئے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا, جیسا پہلی پوزیشن تھی ادھر ہی کھڑے ہیں, سیاسی طور پہ کمزور ہوئے ہیں, آگے آنے والے ہفتے بہت بڑے مزید چیلنجز سامنے آئیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بلا شبہ بڑا دن تھا. جیسے جس دن گیلانی صاحب جیتے تھے, گو کہ میں ان کی جیت کو ہمیشہ گیلانی صاحب کی جیت کو کہتا ہوں کہ گیلانی صاحب جیتے جمہوریت ہار گئی.
جس طرح سنجرانی صاحب جیتے تھے جمہوریت ہار گئی تھی، اسی طرح گیلانی صاحب جیتے جمہوریت ہار گئی. لیکن آج بڑا دن تھا، وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا. اخلاقی طور پر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، دلیرانہ فیصلہ تھا. اگر وزیر اعظم صاحب اپنے اخلاقی معیار پر جاتے تو وہ ریزائن کرتے، لیکن یہ بھی ایک اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اور 2 ووٹ ان کو زیادہ ملے. اور پی ڈی ایم کا مجھے دکھ ہوا کہ اپنا اجلاس آئینی، دوسرے کا اجلاس غیر آئینی. اپنے امیدوار کو جتانا ہو تو اسمبلی ہپ اپ، اور اگر دوسرے کو جتوانا ہو تو اسمبلی تھو تھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خود دھرنوں میں تھے تو بلایا کرتے تھے آؤ سب کچھ پارلیمنٹ میں کریں، اور جب اب اپنے پہ آیا ہے تو باہر ہیں اور آ نہیں رہے. لیکن عمران خان صاحب کا جہاں تک بات ہے، اگر تو وہ اس جھٹکے اور حفیظ شیخ کی شکست سے کچھ سیکھتے ہیں تو گورننس پرفارمنس بہتر کرتے ہیں. رائٹ پیپل فار رائٹ جاب 2.5 سال ابھی بھی ہیں، کر لیتے ہیں. اصلاحات، مہنگائی، وعدے دعوے، نعروں پر فوکس کرتے ہیں. اور دوسرا اپنا رویہ بدلتے ہیں، جو رویے ہیں ان کے وہ رویے بدلتے ہیں، پولرائزیشن کم کرتے ہیں. چوروں ڈاکوؤں کو بلا شبہ لٹیروں کو این آر او نہ دیں، مگر پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے پاکستان پر متفق ہوتے ہیں تو بہتر ہے، تو ان کے لیے بہتر ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا، میرا بھی کہیں نہ کہیں جیسے کلارسا صاحب نے کہا دل میں یہ تھا کہ آج وہ کہیں گے کہ دیکھو عدالتیں آزاد ہیں، نیب آزاد ہے، میرا ان پہ کوئی نہیں بس چلتا، یہ سارے میں پرسو کروں گا ساروں کے کیسز کو. لیکن آئیے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، آج آئیں پاکستان کے، ہم بڑے بیرونی طور پر اندرونی طور پر مسائل میں گرے ہوئے ہیں. لیکن بھٹی صاحب ہاتھ بڑھانے کی بات، اب آپ ماحول تو دیکھیں، پولرائزیشن تو دیکھیں، اگلے لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے بھی سخت تقاریر ہو رہی ہیں. غلط ہو رہا ہے صحیح، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. میرا کہنے کا مطلب ماحول اتنا زیادہ اس وقت اگریسو ہے، اس میں تو آپ چاہ رہے ہیں دھیمی تقریر کرتے ہیں. نہیں دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے آپ کو، آپ ایشیا کا، مسلم امہ کا، نیلسن منڈیلا کی مثالیں، مہاتیر محمد کی مثالیں، امریکہ، یورپ، برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، فلاحی ریاست کی مثالیں دیتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی مثالیں دیتے ہیں. جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر سے سیکھیں، ان کی برداشت سے سیکھیں، یہ تو آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے انسان سازی کی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس طرح انسان سازی کی، کتنا برداشت کر کے انسان سازی کی. تو اس وقت بڑا بننا چاہیے، پر پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. کہنا کیا چاہیے تھا، ہوا سے سارے ان کے پی ڈی ایم کے. آج ہماری ڈسکشن ہوتی دوسری طرف کے، عمران خان نے تعاون کا ہاتھ بڑھا دیا. عمران خان نے کہا اتنی انہوں نے یو ٹرن یا اتنے وہ لیے، اس کو چھوڑیں. یہ حکمت عملی ہم گنتے کہ یہ ہے پاکستان کی آج کی ضرورت. عمران خان نے ساروں کو کہا کہ آئیں اسمبلی میں بیٹھیں اور کریں، آپ ایک پیسے کا حساب دیں گے، مگر کچھ چیزیں ہیں جن پر آئیں ہم متفق ہوں. تو یہ اگر آج کر جاتے تو بالکل صورتحال الٹ ہو جاتی. جو بڑے جو خود کو لیڈر کہتے ہیں، ایز اے سیاستدان تو ان کو یہی تقریر کرنی چاہیے تھی جو کی، لیکن ایز اے لیڈر اگر کوئی بنتا ہے، ایک تقریر بندے کو لے کے کہیں آگے چلی جاتی ہے، آگے لے کے چلی جاتی ہے، اس سے بہتر تقریر کی جا سکتی ہے. لیکن یہ میری خواہش ہے، یہ میری خواہش ہے. ورنہ تو آج دیکھیں نا، آپ کی ہی خواہش پوچھی، ورنہ تو آج دیکھیں نا کہ جب مصدق ملک صاحب کے ساتھ ہوا انہوں نے بغیرت کہا. جب عمران خان کھڑے ہوئے تھے اسمبلی میں تو انہوں نے کہا کہ 2 نمبر مولانا، اور پھر اس کے بعد ڈاکو، چور، لٹیرے. مولانا صاحب نے آگے کہا کہ لعنت ہو تمہارے اعتماد کے ووٹ پر. اس پہ میں نے بات کرنی ہے بھٹی صاحب، اس پہ میں نے باقاعدہ بات کرنی ہے. جو آج طوفان بدتمیزی ہوا ہے، اور یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے، آخری بات کہ اگر یہ سارا کچھ ہو گیا، باہر ہو گیا، اندر ہو گیا، وہاں عمران خان کی ایک آواز اٹھتی اور وہ بنی گالہ والے جو روف کلاسا صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹچ آ جاتا تو صورتحال ہی بدل جانی تھی. ٹھیک ہے. اچھا عمران خان، میں آپ سے بات پوچھوں گی، کیونکہ یہ بات کہیں آج اتحادیوں نے جو تقاریر کی ہیں وہ بڑی معنی خیز تھی. انہوں نے اپنے تعاون کا تو مکمل یقین دلایا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے جو شرائط بھی ہیں وہ بڑے ہی نپے تلے الفاظ میں وہ خان صاحب کو بتا بھی دی وہاں پہ. اور جی ڈی اے والوں کا تو بڑا سخت وہاں پہ ایک خطاب تھا. اس وقت چیلنج خان صاحب کے لیے بڑے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کہتی ہے ہم اپنے وقت پہ اپنے سٹائل میں جب ہم نے اب کوئی اگلی پولیٹیکل موو کرنی ہوگی وہ کریں گے، یا اس وقت خان صاحب کے ہاتھ میں ہے انیشیٹو، وہ کنٹرول میں ہے اس وقت اس پولیٹیکل نیریٹو کے؟ لیکن اس کا کوئکلی جواب دے دیتا ہوں. بھٹی صاحب کی 2 بڑی معصوم خواہشیں ہیں، ان پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ووٹ ٹوٹے ہیں عمران خان صاحب کے، جن لوگوں نے غداری کی ہے، وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، وہ اتحادی جماعتوں کے لوگ ہیں، اور آدھے کے قریب اتحادی جماعتوں کے لوگ ہیں.
लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते थे, क्योंकि अगर उन पर उंगली उठाते तो फिर एतमाद का वोट देने के लिए वो नहीं आते। तो खान साहब के जो 16 लोग बिकने की बात हो रही है वो 16 नहीं है, वो इससे आधे भी नहीं है। बाकी इत्तेहादियों ने जो उनके साथ किया है वो उनको पता है, और उनके अपने जो लोग बिके हैं वो भी उनको पता है। इत्तेहादियों के ऊपर इस वक्त वो उंगली नहीं उठा सकते थे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, तस्दीक हो जाएगी थोड़ी देर से बाद, चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात यह, भट्टी साहब ने 2 ख्वाहिशात का इजहार किया। एक, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब आज अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाते और कहते कि जी मैं मफामत के लिए आगे बढ़ रहा हूं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इदारे अपना काम करते रहेंगे, आइए मिलकर मुल्क को आगे चलाते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, भट्टी साहब की ख्वाहिश बड़ी मासूम है, लेकिन इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब ये होता है कि सिलेक्टेड हमारे तलवे चाट रहा है, हमने तो सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया था, वो जमीन पर लेट चुका है, जाओ तुमसे बात नहीं करते। तो ये इसका जवाब आना था। अब प्राइम मिनिस्टर को और कितना जलील करवाना चाहेंगे? वो जिस दिन तकरीर करने पहले दिन आया था उसी दिन तेवर देख के आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये आदमी एलियन है, ये आदमी इस निज़ाम का नहीं है, ये इस निज़ाम के बाहर से आया, इसने निज़ाम को जफ्फा डाल लिया कि मैं इसको ठीक करूंगा। निज़ाम उससे जान छुड़ा रहा है, उसको धकेल रहा है अपने से दूर, और सारे उसकी टांगे खींच रहे हैं, उसकी पार्टी के अंदर भी, उसके इत्तेहादियों के अंदर भी और बाहर भी। सारे उसको हटाना चाहते हैं कि इसको निकालो, जान छुड़ाओ, किधर से ये मुसीबत आ गई है हमारे बीच में, इज एलियन। तो ये एक जो ख्वाहिश भट्टी साहब की है कि वो ये ऐसे बात करता। ये बात आपको याद है जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि मिसाके मईशत कर लेते हैं, तो उसी दिन उसने अपने चचा का लिहाज नहीं किया मरियम नवाज ने, और उसने कहा कि ये तो मजाके मईशत है, तो हमने नहीं करना। तो जिसने अपने चचा का लिहाज नहीं किया, सगे चचा का, बाप की जगह, वो इमरान खान का लिहाज करे, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो और उस वक्त वो इनको कहे जिस वक्त वो इसके बंदे खरीद रहे थे, जब उसका बेटा बोलियां लगा रहा था, उसकी ऑडियो वीडियो सारी दुनिया के सामने कि कैसे मुंह काला किया है ये। और जहां तक आपने कहा ना कि इमरान खान को इसमें आज के दिन में उसने क्या अचीव किया, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, देखें खतरे में वो रहेगा। आईनी लिहाज से उसके ऊपर तहरीक अदम एतमाद कभी भी लाई जा सकती है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद अब जल्दी नहीं लाई जा सकती, ये बात भी ठीक है। आप अगर आज की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें अपोजिशन की, तो वो बड़ी बुझी हुई थी। इमरान खान ने वो स्टेप लिया एकदम जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी, यानी अपोजिशन को ये लगता था कि इसके ऊपर तलवार लटकाएंगे कि हम आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने वाले हैं, खान साहब तगड़े हो जाओ, नहीं तो झुक जाओ हमारे आगे। उसने कहा आप लेकर आएंगे जो लेकर आएंगे, मैं एतमाद का वोट ले रहा हूं। इस बात की तवक्को नहीं थी किसी को भी। ये जो चीज है ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि ये आदमी इस लेवल तक जाएगा, लेकिन वो गया है। पहले से मजबूत है खान साहब, या वैसे ही हैं, या पहले से कमजोर हैं? इस वक्त क्या पोजीशन है पीटीआई की, वजीर आजम की? वो जैसा था ना, वो जैसा था वो वैसा ही है। जितने उसके दुश्मन थे उसके उतने ही हैं। उसको सिर्फ थोड़ी बहुत अगर ये पब्लिक की सपोर्ट ना हो, इससे जान भी नहीं छूटेगी, याद रखिएगा। इसको अभी आप निकालें ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास करने के लिए 1000 काम है। आप वजीर आजम हाउस से निकालें, फिर एक ही काम होगा, एक ही काम होगा, फिर उसके बाद बाकी सारे काम तो छोड़ देगा वो उस वक्त। प्राइम मिनिस्टर की 100 और काम होते हैं, मीटिंग होती है, ये करना है, वो करना है, फलां इजलास, ये इजलास, इसको मिलो, बाहर फोन, इधर खारजा, दाखिला, बेशुमार मईशत। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा उसकी जान छूट जाएगी। और उसने एक पैगाम दिया था अपने खिताब में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं अपोजिशन की सीटों पे जाके बैठूंगा। उन्होंने ये उम्मीद ही खत्म कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के दिल से कि अगर ये किसी टाइम पे इमरान खान साहब अगर फारग होते हैं तो हम वजीर आजम बन जाएंगे, हमें ट्राई करेगा। उसने कहा मैं अपोजिशन में जाके बैठूंगा, कोई ये सोचे भी ना। तो बड़ा क्लैरिटी के साथ है। और अभी मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी सूट नहीं करता कि फौरी तौर पे या तो नए इलेक्शन हो जाए, अच्छा, या इस बंदे को अपोजिशन में बिठा दिया जाए। लेकिन Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn rez nach Disney World zus par an.